بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کرم اللہ وجہ الکریم ابن ابی طالب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کو پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل سنت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچواں خلیفہ اہل راشد، جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے نواسے کو دکھانا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ناظرین، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے والد امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ آپ کی بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، کام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور آپ نے تخت حکومت کو حیرآباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا واحد مقصد صرف حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی عکاسی میں صلح حدیبیہ کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جودہ بنت اشعت، جو امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام عالی مقام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت کو اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت عالی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کی بیوی لعنتی جودہ بنت اشعت نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اسال کبدی لاحق ہوا، آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسال میں خارج ہوئے
اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت میں جب آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کون ہے بھائی، بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو فرمایا کہ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے جواب کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے۔ اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ میرے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدل و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحۂ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو اس دار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، یہ بات تو ثابت ہوئی کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشعث نے زہر دیا، اور وہ زہر آپ کو بعض روایات کے مطابق کھجوروں میں دیا گیا، مگر اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشعث کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا اور لالچ اور اکرام دیا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔